میری تقریر کا عنوان ہے اور مجھے یقین ہے کیا ممکن ہو میری پوری تقریر بھول جائیں گے، ممکن ہو آج کے جلسے کی پوری کارروائی بھول جائیں گے، مگر اس عنوان کو نہیں بھولیں گے۔ جیسا لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں اتوار کے دن سب سے پہلے وہ جانتے تھے آج ڈاکٹر صاحب کے مضمون کا عنوان کیا ہے۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے خاموش مسلمان۔ دیکھیے آج کل سب سے اہم ضرورت ہے لگام پر لگام کی۔ بہت احتیاط سے آپ کو گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ ان نئے آداب کو ہم کو سیکھنا ہے۔ خاموش مسلمان یعنی گفتار کے غازی ہم بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ اسی کے مصداق جو آرٹ آف کمیونیکیشن ہے، کس طریقے سے اپنے بات کو دوسروں تک صحیح انداز میں پہنچایا جائے، وہ ایک مشکل سے مشکل مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان وہ آپ کی باتوں پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ آپ کے اخلاق حمیدہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی تقلید ہونے والی ہے۔ تو اس لیے ہم کو کامیاب ایسے مسلمان، خاموش مسلمان کے نمونے پیش کرنے ہوں گے جن کے اخلاق خود ان کی روزمرہ کی کارروائی سے ظاہر ہے۔ حضرات، آج کا عنوان تو چونکہ ڈاکٹروں کی محفل ہے، آج کا عنوان ہے شہر میں صحت عامہ کی صورتحال۔ صحت عامہ کی صورتحال کیا ہے اس سے تو سبھی واقف ہیں اور سبھی مصیبت زدہ ہیں۔ تھوڑا سا اس کے تعلق سے کہہ دوں، شہر میں صحت عامہ کی جو ابتر صورتحال ہے اس سے تمام شہری جو متاثر ہو رہے ہیں اس سے سبھی واقف ہیں، چاہے وہ کچرے کا انبار ہو یا پھر مچھروں کی تباکن افزائش یا پھر آلودہ پینے کا پانی، مقدر فضا، کتوں کی بہتان، مکھیوں سے نجات دلانے والے برقی پنکھے بھی برقی نہ ہونے کی وجہ سے بے بس و خاموش، متعدی امراض کا ازالہ حکومت کا اولین فریضہ رہا ہے، مگر موجودہ حکومتوں کی کارستانیوں میں سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عام بیماریاں، ڈینگو، نئے اقسام کے جو ہے وائرل بیماریاں، ابھی آج ہی اطلاع آئی ہے کہ امریکہ میں جو ہے ایک نیا وائرس شروع ہو گیا ہے جس اب تک تقریباً 200 لوگ مر چکے ہیں۔ تو یہ نئے قسم کی جو بیماریاں آ رہے ہیں اور ہر بخار کی تشخیص میں، یہ ہماری بدبختی ہے۔ دیکھیے ہر بخار کی تشخیص میں ٹائیفائڈ کا امتحان کرانا ضروری ہوتا ہے، اس کا ہم اپنے پیسوں سے کرواتے ہیں۔ کیا اگر یہ حکومت بہترین صحت عامہ کی اگر یہ حکومت ضامن ہوتی تو ان قسم کے احتیاط کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ایڈز کے بادل سر پر منڈلا رہے ہیں، شہر کی آلودہ آب و ہوا کا جو بھی حشر ہو رہا ہے اس سے آپ واقف ہیں، مگر ایک اہم بات جس پر میں بہت زیادہ زور دینا چاہتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زور دیا جا رہا ہے، وہ ہے جس کا ابھی طاہر صاحب نے بھی اشارہ کیا، شخصی نفاست، پرسنل ہائیجین۔ صرف اپنے ہاتھوں کی صفائی سے کئی بیماریوں سے آپ دور رہ سکتے ہیں۔ یہیں پر میں لازمی طہارت کی افادیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وضو پر عمل کیا جائے تو بہت سی بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہی ہے خاموش مسلمان کا کام۔ کوئی دوسرا دیکھتا ہے کہ 5 وقت وضو کرتا ہے تو ظاہر ہے اس قسم کے متعدی امراض اس کو ہو نہیں سکے۔ جس طرح سے وضو کی نئی اہمیت پر میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، اسی طرح اسلام کے ایک اور اصول کی معنویت کو سمجھانا چاہوں گا، اور وہ ہے عادات کی غلامی۔
جس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی عادت پڑ جانا، چاہے وہ پان، تمباکو، گٹکا، یا پھر نشہ و دوائیں، یا پھر شراب۔ میں اپنی زندگی میں اتنے زیادہ مسلمان شرابیوں کو نہیں دیکھا ہے۔ صبح میں جب میں مریضوں کو دیکھنے کا سلسلہ شروع کرتا ہوں تو کل میں نے دیکھا کہ پہلے 10 مسلمان مریضوں میں نوجوان 8 مریض جیسے ہی داخل ہوئے، اتنی شریف صورت والے۔ اب میرا سوال سب سے پہلے، آپ شراب کا استعمال کرتے ہیں نا، تو صورت نیچی، ساتھیاں پریشان، مگر شراب دیکھیے بے اس کا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک علت جو پڑ گئی ہے شراب کی، اور شراب کی علت ہو، دماغ تو پہچانتا نہیں یہ شراب کی علت ہے یا جو گٹکے کی علت ہے، علت ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ وہی دماغ جو ہے، اور بھی بیماریاں میں آپ کو سناتا ہوں، نئی بیماریاں جو ہیں، جوا کھیلنا، ٹی وی دیکھنا، یعنی اس کے غلام ہو جانا، بغیر دیکھے اس پروگرام کے آپ رہ نہیں سکتے۔ انٹرنیٹ کی علت، سیل فونز، ویڈیو گیمز کی جو نفسیات، سائنسی جو تحقیقات ہوئے ہیں، یہ جو مستقل سرور حاصل کرنے کی جو مجبوری ہو جاتی ہے، لاچاری ہو جاتی ہے، کہ لاچاری ہے، مجبور ہے۔ پہلے اگر کوئی شرابی میرے پاس آتا تو میں آج سے 10 سال پہلے خفا ہوتا تھا، غصے میں آتا تھا، ڈانٹتا تھا کہ بھی یہ کیسے تمہاری بیگم صاحبہ جو ہے پورے پیسے جمع کر کے، بچی کی شادی ہے، زیور خریدنے کے لیے تو، اور بھیجا، اور تم جو غائب ہو گئے، صرف پی پلا کے جو مست اس حالت میں تم واپس ہوئے۔ تو اس شخص کا ضمیر آخر کہاں غائب ہو گیا؟ اور میں ڈانٹتا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ ممکن ہو اس تنبیہ کا کچھ اثر ہوگا، اور اب میں کسی کو ڈانٹتا نہیں۔ میں یہ شروع میں کہہ رہا تھا کہ آرٹ آف کمیونیکیشن، اس کو سمجھیے، دیکھیے ڈاکٹری سائنس ہے، مگر جس طریقے سے آپ اپنے مریضوں سے اپنے میسیج کو پہنچاتے ہیں وہ ایک آرٹ ہے۔ تو ڈاکٹری کی پریکٹس وہ ایک آرٹ ہے۔ ہر ڈاکٹر کو ایک آرٹسٹ، ایک فن لطیفہ ہے، اور ہر آرٹسٹ جداگانہ ہوتا ہے۔ میں جیسی تصویر کھینچتا ہوں، دوسرا کسی اور طریقے سے کھینچتا ہے۔ تو یہ انفرادیت جو آپ میں ہے، آپ کو اس کو پہچاننی پڑیں گی، آپ میں جو صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا، اور ان کا جو ہے صحیح معنوں میں بھرپور استعمال کرنا ہوگا، یا یہاں تک کہیے کہ ان کا استحصال کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں تو کیوں نہیں، ابھی دیر نہیں ہے، ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ کئی ضعیف عورتیں میرے پاس آتی ہیں، ان کے ساتھ پڑھی لکھی بہو ہے یا جو بیٹیاں ہیں، تو میں بڑی بھی کی کیفیت تو چھوڑ دیتا ہوں، کہتے بھائی آپ کہاں تک پڑھی ہیں؟ ہاں میں جو ہے صاحب گریجویشن کر رہی ہوں۔ اور آپ کی بہو؟ صاحب انہوں تو جو ہے MSc ہیں، اور وہ PhD کرتے کرتے چھوڑ دیے۔ بولا اچھی بات ہے، یہ آپ کو ABCD آتی کیا؟ تو ہنسنے لگتے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب۔ بولے آپ جو ہے میں BA پڑھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے ABCD نہیں، آپ کے ممی جو دوائیں کھا رہے ہیں ذرا ان کا نام بتا سکتے ہیں کیا آپ؟ نہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے نا چٹھی میں۔ اگر چٹھی اگر کھو گئی تو نہیں، وہ تو نہیں معلوم۔ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، اور مسلسل سیل فونز پہ ٹیکسٹ میسیجز چل رہے ہیں، سب وہ ٹیکسٹ میسیج میں ایک آپ والدین کی دوائیں کیوں نہیں درج کر دیتے؟ اس کا کھو بھی گیا تو کم از کم آپ سیل فون میں تو محفوظ ہے۔ تو یہ جو ہے
محدود ذہنیت، آپ اپنی عقلی صلاحیتوں کا جو اشیر استعمال نہیں کر رہے ہیں. غور کیجئے، اپنے ذہن جو ہے بند ہے ان کو کھولنے کی کوشش کیجئے، اور جتنے بھی دنیا کے نئے نئے اور پیچیدہ مسائل ہیں، میں پورے رسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا اس پوری محفل میں جو یہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کون ہے بولے تو آپ سب سے پہلے ہوں گے میں مسلمان ہوں، آپ یہ بولیں گے کہ میرا نام یہ ہے. جی حضرت، میں خود نہیں جانتا ہوں میں کون ہوں. آج 19 صدی سے میں ہر قسم کی اب نارمل شخصیت کو دیکھ چکا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. 5-10 منٹ کے اندر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ موصوف جن سے میں بات کر رہا ہوں آخر کس خماش کے انسان ہیں. میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہوں. یہی فرق ہے. دیکھیے، آپ وہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا کچھ اور سمجھتا ہوگا کہ آپ کون ہیں. تو یہ اصلی آپ کی جو ہے اپنی شناخت پہچان جو ہے اس کو نوجوانوں کے لیے خاص طور سے بہت ضروری ہے کہ وہ سمجھ جائے. ایک بار پھر چونکہ یہ صحت عامہ کے تعلق سے موضوع ہے آج کی بحث کا، مذاکرے کا، تو میں دوسرے ہمارے مقررین مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ عام باتوں کی طرف بھی اشارہ کریں گے، مگر نفسیاتی صحت جو بری طریقے سے بگڑ رہی ہے، جو آپ کے قابو میں ہے، جو آپ جو ہے اسلام کے اصولوں کو نظر رکھتے ہوئے آپ اس پہ کس طریقے سے صحت مندانہ زندگی گزار سکتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ صحت مندانہ زندگی آپ کا نفسیاتی طور پہ گزارنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اکیلے اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں. آپ کی شخصیت میں 1000 قسم کے خرابیاں ہونے دیجئے، 1000 قسم کے خامیاں ہونے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس وقت پڑتا ہے جب آپ کا ربط ضبط کسی اور شخصیت پڑتا ہے. جب آپ خاندان میں رہتے ہیں، خاندان کے دوسرے لوگوں سے جب ربط پیدا ہوتا ہے، جب ہی ان کمیونٹی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے، ایک گھر کے خاندان کے فرد کی حیثیت سے، ایک سماج کے ممبر کی حیثیت سے، ایک ہمسائے کی حیثیت سے، آپ کے جو رول ایکسپیکٹڈ رول ہیں، آپ کے جو رول ماڈلز ہیں، وہاں سے آپ کتنے ہٹے ہوئے ہیں، کتنے دور ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ جو شراب وغیرہ کے تعلق سے میں جو ڈیپینڈنس کہہ رہا تھا، یہ مجبوری ہے، لاچاری، دماغ کا ایک حصہ ہے جو متاثر ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز جو ہیں ان کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ آج کل کے نئے جو امیجنگ ٹیکنیکس آئے ہیں، نئے قسم کے بہت ہی ماڈرن اور لیٹسٹ جدید سے جدید ایکس ریز آئے ہیں، جیسا جس میں آپ لوگ جانتے ہیں اسکین ہے، ایم آر آئی ہے، فنکشنل ایم آر آئی ہے، پیٹ ایم آر آئی آئی ہوئی ہے. اس سے یہ پتہ چلایا گیا ہے کہ ان لوگوں میں، ان مریضوں میں جن کو کسی چیز کی عادت پڑ جائے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کے دماغ کا ایک خاص حصہ جس کو اینٹیریئر سنگولیٹ گائرس کہا جاتا ہے، وہ ٹھٹر کر رہ جاتا ہے. علانیہ ایکس رے فوٹوز سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا وہ حصہ جو ضمیر کا مرکز ہے، سیٹ آف کانشنس جو ہے، وہ جو ہے سکڑنے لگتا ہے. اور میں اس لیے ان کو نہیں ڈانٹتا کہ بیچارے مجبور ہیں، وہ بیچارے اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کا دماغ کا ایک حصہ سوکھ گیا ہے، اور اس کو کیسے یہ بات سمجھ میں آئے گی. وہ یہی چاہتا ہے کہ جیسی نظر آئے پی لے اور سرور حاصل کرے.
تو اس کے طریقہ علاج بالکل الگ ہے، اور اس کے سکڑنے کے پورے خراب ہونے سے پہلے جو ہے اگر جلدی سے علاج اگر شروع کر دے اور اس کو روک دے تو یہ پھر صحت مندانہ حالت اس کی ہو سکتی ہے۔ اور ایک پریشان کن بات، اور میں جب شرابی کہتا ہوں تو اس میں انٹرنیٹ، سیل فون وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ میری نظروں میں سیل فون کا جو ڈیپینڈنسی ہے، اس کے اوپر جس قسم کا انحصار ہوتا جا رہا ہے وہ اتنا ہی برا ہے جتنا شراب کا۔ تو میرے لحاظ سے انٹرنیٹ کا غلط استعمال، جو کہ آپ کا ضمیر چونکہ مر رہا ہے، کہتا نہیں کہ صحیح ہے غلط، اس سے پہلے غلط استعمال کا روکنا ضروری ہے۔ اور ایک پریشان کن بات یہ ہے کہ سائنس یہ بتا چکی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس میں موروثیت کا بھی ایک جز ہے۔ یعنی اگر باپ اگر شرابی ہے تو اس بچے کے ذہن میں، دماغ میں یہ خاص قسم کی احتمالی کیفیت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے پریونشن، تو دو چیزیں میں اشارہ کیا ہوں کہ خاموش مسلمان کو کس طریقے سے اپنے اسلام کا پازیٹیو سائنٹیفک امیج بیان کس طریقے سے پہنچایا جائے۔ ایک تو وضو کی اہمیت پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، دوسری بات یہ جو شرابی علت اس قسم کی عادت ہے اس کے تعلق سے۔ تیسری چیز یعنی تبلیغ میں جو ہے ہم کو الفاظ کم اور ایک نئے قسم کا آرٹ آف کمیونیکیشن استعمال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ صدیوں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو شراب سے بچائے رکھیں، مگر جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں گزشتہ 10-15 سالوں میں شراب کا جتنا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے میں خود پریشان ہوں۔ اسی واسطے آپ دیکھیے شراب کے علاج کے جو دواخانے کھلتے جا رہے ہیں حیدرآباد میں، پہلے تو 1 یا 2 دواخانے تھے ہوں گے، اب تو جہاں سب لکھ کے لگاتے ہیں ڈی ایڈکشن سینٹرز کھلتے جا رہے ہیں، جس طریقے سے کہ دل کے بیماریوں کے یا پھر جو ہے ایکسیڈنٹس کے۔ اب ایکسیڈنٹس کے تعلق سے بھی سنیے، اب یہ سب ایک ایسا بے ڈھنگا سا مگر مربوط، بے ڈھنگا ڈس آرگنائز مگر مربوط جو سسٹم چل رہا ہے۔ شراب پیتا ہے، ہیلمٹ نہیں پہنتا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس ایمرجنسی میں اس کو بہترین سے بہترین دواخانے میں شریک کیا جاتا ہے، 5 لاکھ کی بل ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، کیا ہم اپنی غور و فکر کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ میں روزمرہ دیکھتا ہوں اپنے مریضوں سے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی لوگ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اپنے حالات زندگی کا صحیح جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے کہ اجتماعی طور پر اس قسم کی محفلوں کے انعقاد سے اس قسم کی تحریک پیدا ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے جتنے بھی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، مشتاق آنکھیں ہیں جن سے میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہ ویژول کانٹیکٹ جو ہو رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، ایک اور بات یہ کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا
آج کی نشست میں جو صحیح معنوں میں کہہ سکا گا کہ میں خوش ہوں. نئی نئی پریشانیاں آ رہی ہیں. اولاد کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے اس کے نئے آداب والدین کو سیکھنے پڑ رہے ہیں. فرما برداری کے جو پہلے جو ہم احکامات جاری کرتے تھے اب وہ جو ہے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ہی آپ اس قسم کے احکامات جاری کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے کہ فرما برداری ہو، تو جو ہے بغاوت آپ کے سامنے آئے گی. بچوں میں جو دو چار چیزیں مجھے اپنی زندگی کی شام میں جو چیزیں مجھے بہت اضطراب پہنچاتی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، وہ ہیں نوجوانوں میں. جیسا کہہ رہا تھا کہ ایڈکشن، چاہے وہ شراب کا ہو، چاہے ٹیلی ویژن کا ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کا ہو، انٹرنیٹ ہو، یہ سب دماغ کا حصہ جو فیل ہو رہا ہے وہ ایک ہی ہے. اینٹیریئر سیگولیٹ گیرس میں جو کا خاص حصہ ہے جو نظر آتا ہے وہ ہے جو آپ کو بولتا ہے کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ صحیح ہے، یہ جو تو کر رہا ہے غلط ہے، یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے. میں بھی بین الاقوامی کانفرنس میں جاتا ہوں اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ شام کی محفلوں میں جب بیٹھتا ہوں، اس کے تعلق سے بھی میں ایک دلچسپ مضمون لکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیئیں گے؟ تو بولا کہ آپ کے پاس آرنج جوس وغیرہ ہے. تو ایک دم سب ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے آرنج جوس پیتے ہیں یہ شام کے وقت، تھوڑی شراب. بولا میں تو بھائی آرنج جوس اگر نہیں ہے تو آپ پانی پلا دیجیے. تو خواتین اس کو پسند کرتی ہیں. تو ایک وقت کا واقعہ ہے، غالباً جرمنی میں تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نہیں معلوم کہ میں شراب نہیں پیتا. تو شراب آ گئی تو میں بولا کہ میں نہیں پیتا ہوں. تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ کیا پئیں گے؟ تو بولا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی فروٹ جوس آ رہا ہے تو دیجیے، نہیں تو پانی بس سے. تو اس کے بعد ایک دوسرا ایک بہت ہی شریر ساتھی نے بولا کہ ٹھیک ہے میں بھی لاتا ہوں آپ کا جوس. تو گیا، اس کے بعد کوئی جوس بنا کے لایا، لا کے میرے ہاتھ میں دیا. تو خاتون دوڑتی ہے گئی، ڈاکٹر صاحب وہ مت پیجیے، آپ پلیز وہ مت پیجیے، وہ بدمعاش آپ نے کچھ ملایا ہے. تو میرے آنکھوں سے تقریباً آنسو نکل گئے. لوگ سمجھے کہ میں شرمندہ ہو گیا، مگر وہ خاتون میرے جو ویلیوز ہیں، میرے جو خطرے ہیں، اس کا احترام کرتے ہوئے سب پوچھی کہ آپ کیوں نہیں پیتے، آپ کیوں نہیں پیتے؟ تو بولا میں مسلم ہوں. بھائی اسلام میں کیا ہے، منع ہے؟ تو یہی میں کہہ رہا تھا، خاموش مسلمان. ایک آخری بات، ڈاکٹر خلیل اللہ جن کو، ہاں ایک اور ایک بات، جو مسائل آپ کو ہم کو درپیش ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں یہ بچوں کا غصہ، بے انتہا کا غصہ. کئی مائیں، والدین، والد جو ہیں سعودی عرب میں ہیں، خلیج میں ہیں، عورتیں پریشان ہیں کہ کیسے اس کی فرمائشوں کو پورے کرتے جائیں. پیسے دو ورنہ تباہی مار توڑ. خودکشی کی دھمکیاں، خودکشی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اور جو مسائل پیچیدہ آنے والے ہیں وہ ہے زندہ جسم اور مردہ دماغ، ضعیفی کی حالت. میں سمجھتا ہوں غیر ضروری ہم لوگوں کو عمر درازی کی جو دعائیں دیتے جا رہے تھے لوگ، وہ قبول ہوتے جا رہے ہیں، مگر جو ضعیفی کے مسائل ہیں وہ ایک ضعیفی جانتا ہے. اور نوجوانوں کے تعلق سے، جیسا کہ ساری فکر مجھے نوجوانوں کی ہے، وہ لوگوں کی اگر معلومات پہنچائیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کے جو سینٹر آف کانشنس، جو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا،
اس میں روشنی آئے گی. روشنی وہ جو ہے تاریک ہوتے جا رہے ہیں. انٹرنیٹ ان کو اوروں سے قریب اور اپنوں سے دور کرتے جا رہا ہے. اوروں سے قریب اور اپنوں سے دور کرتے جا رہا ہے. اس کے علاوہ بے صبری، آج کل کے نوجوانوں میں وہ صبر نہیں ہے. اس لیے صبر نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، فاسٹر سے فاسٹر کمپیوٹر آ گیا ہے، فاسٹر سے فاسٹر انٹرنیٹ آ گیا ہے، فاسٹر سے فاسٹر سیل فون آ گیا ہے. تو یہ جو ہے صبر کا مادہ ختم ہوتے جا رہا ہے اور غصہ اور ضد بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ اور ایک بہت بڑا موضوع ہے اور وہ ہے شادیوں کے مسائل. شادیوں کے مسائل بہت ہی پریشان کن ہیں اور جو ہے جس کی وجہ سے سارا معاشرہ پریشان ہے. اور خواتین و حضرات، یہ جو مسئلہ ہے کہ مسائل جو ہیں ان کا حل اصلاح معاشرہ کے کتنے بھی تحریکیں شروع کیجئے کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہیں. آپ جو ہے اکیلے ہیں اس دنیا میں. پہلے کی جیسی وہ سوشل نیٹ ورکنگ ہے مگر سوشل انٹریکشن نہیں ہے. آپ غور کیجئے. یہ خطبہ صرف آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آج یہاں سے کچھ آپ لے کر جائیں گے. شکریہ.